خاندانی زہرا پر بآواز بلند صلوات۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی دیار محبت میں مرثیے کے بند پیش کر رہے تھے محترم جناب مدثر اعظمی صاحب۔ آپ مصاب ہو رہے تھے، بس مولانا موصوف کو افروز منبر کرنا ہے، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ مجھے بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک مطلع ایک شعر قبلہ کے لیے کوئی تمہید نہیں، بہت جلدی پڑھوں گا اور بہت جلدی آپ کی سماعت اپنی سماعت میری طرف لے آئیے گا۔ سنیے گا کہ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے۔ شعر دیکھیے گا مدثر بھائی، جتنے لوگ بیٹھے ہیں بول کے ثبوت دیجیے گا کہ آپ فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں۔ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ سلامت رہیں آپ، انشاءاللہ آخری منزل تک آئیں گے۔ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ آسماں والو مبارک ہو بلندی تم کو، میری عزت کے لیے فرش اعضاء کافی ہے۔ آسماں والو مبارک ہو بلندی تم کو، میری عزت کے لیے فرش اعضاء کافی ہے، میری عزت کے لیے فرش اعضاء کافی ہے۔ بس نبوت کا کیا ہی نہیں دعویٰ، ورنہ شعر دیکھیے گا، بس نبوت کا کیا ہی نہیں دعویٰ، ورنہ کام جتنا ابو طالب نے کیا کافی ہے۔ ارے بس نبوت کا کیا ہی نہیں دعویٰ، ورنہ کام جتنا ابو طالب نے کیا کافی ہے، کام جتنا ابو طالب نے کیا کافی ہے۔ کل بلاتے تھے مصیبت میں علی کو رو کر، کل بلاتے تھے مصیبت میں علی کو رو کر، بے حیا آج یہ کہتے ہیں خدا کافی ہے۔ کل بلاتے تھے، شعر دنیا آخری میں چھوڑتے ہوئے چل رہا ہوں۔ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ آسماں والو مبارک ہو بلندی تم کو، میری عزت کے لیے فرش اعضاء کافی ہے۔ سونے چاندی کے خزانے سے ہمیں کیا مطلب، ہم حسینی ہے ہمیں خاک شفا کافی ہے، ہم حسینی ہے ہمیں خاک شفا کافی ہے۔ تو ساری دنیا کے بہادر ہوں اگر ایک طرف صرف سکینہ کا چچا کافی ہے۔ ساری دنیا کے بہادر ہوں اگر ایک طرف صرف سکینہ کا چچا کافی ہے۔ پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن آج ہم میں ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے سجاد آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ لفظ التماس لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین خطیب حسن علی جناب مولانا عمار عباس صاحب سے قبلہ سے کہ وہ افروز منبر ہو اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ و استقبال مولانا بآواز بلند صلوات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد والمصطفى الامجد اسمہ فی السماء احمد وفی الارض ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید
والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ معزز سامعین کرام و بزرگان قوم و ملت، اس خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھنے کے قابل ہیں، اور یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ ہم شاید فرش عزا کی عظمت سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن حسین کی ماں فرش عزا کی عظمت سمجھتی ہیں۔ ہم دور دراز سے اس قصبے اور گاؤں میں تو آ گئے، لیکن اگر فرش عزا تک نہیں پہنچ پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی غرض سے آئے ہیں، حسین کی مجلس میں نہیں آئے ہیں۔ کاش ہمارے وجود میں وہ بات پہنچ جاتی جو حسین کی ماں ہمارے وجود میں پاکیزگی عطا کرنا چاہتی ہیں۔ اس فرش عزا کی عظمت کے لیے بس اتنا کہہ دوں کہ کائنات کا وہ نبی کہ جسے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، آواز دی میرے حبیب موسیٰ کو ہر چیز لینے کے لیے طور پہ آنا پڑے گا، لیکن تمہیں کچھ لینے کے لیے نہیں آنا پڑے گا، تم جہاں رہو گے ہم وہاں بھیجیں گے۔ تم گھر میں رہو گے آیت گھر میں آئے گی، تم حضر میں رہو گے آیت حضر میں آئے گی، تم سفر میں رہو گے آیت سفر میں آئے گی، تم مباہلے میں جاؤ گے آیت مباہلے میں جائے گی میرے حبیب۔ لیکن یاد رکھنا سب کچھ تو بھیجوں گا، لیکن فاطمہ کو لینے کے لیے آنا پڑے گا۔ توجہ کرے عظمت فرش عزا، فاطمہ کو لینے کے لیے آنا پڑے گا، سفر معراج طے کرنا پڑے گا۔ شاید عزادار اس بات کو محسوس کر لیں، کائنات کی ہر شے اللہ نے جس نبی کے قدموں میں ڈال دیا، اس نبی کو بھی فاطمہ کو لینے کے لیے آسمان پہ جانا پڑا۔ عظمت فرش عزا سمجھیں، ارے نبی کریم جیسا انسان جسے لینے کے لیے عرش پہ جاتا ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ خود فاطمہ عرش اور جنت چھوڑ کے جس جگہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں اسے فرش عزا کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اس کی عظمت ہی الگ ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ہم بچھا رہے ہیں اور ہم چلا رہے ہیں انجمن، یہ نہ سوچے کہ ہماری وجہ سے یہ چل رہا ہے، یا ہم بچھا رہے ہیں تو ہم سے چل رہا ہے، یا ذاکر پڑھ رہا ہے تو ذاکر سے مجلس باقی ہے۔ نہیں، 1400 سال ہو گئے، حسین کی عزاداری کل بھی ایسے ہی تھی، آج بھی ایسے ہی ہے، اور قیامت تک ایسے ہی چلتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہم نے بچھایا ہے نہ ہم سے بچی ہے۔ بچھانے والی کا نام علی کی بیٹی زینب ہے، توجہ کرے میری دو، اور بچانے والے کا نام پردہ غیب میں بیٹھے امام زمان اجل اللہ تعالی فرج۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بہت جلدی گفتگو آپ کی اذان عالیہ کے حوالے کر دیں کہ دنیا کہتی ہے یہ عزاداری، یہ فرش عزا، اس سے ہمارے عبادتوں میں خلل واقع ہوتا ہے۔ خدا کی قسم 1400 سال ہو گئے، شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس فرش عزا کو یزید کے دربار میں بچھایا۔ اگر شہزادی چاہتی تو مدینے جانے کے بعد فرش عزائے حسین بچھا سکتی تھی، شہزادی چاہتی تو شام میں نہ بچھا کے کربلا میں جا کے فرش عزائے حسین بچھا سکتی تھی، لیکن اللہ نے جناب شہزادی فاطمہ زہرا کی اس بیٹی جسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، اس سے فرش عزا کربلا میں نہیں بچھوایا، مدینے میں نہیں بچھوایا، یزید کے دربار میں اور یزید کے گھر میں بچھوایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا کہتی ہے ارے عزاداری ختم ہو جائے گی، ماتم ختم ہو جانا چاہیے، یہ ختم ہو جانا چاہیے، فلاں کوشش کر رہے ہیں ختم ہو جائے گی۔ ارے 1400 سال ختم ہو گئے، ہمیں یہ پیغام دیا یزید
توجہ کریں، جب کل کا زندہ یزید حسین کی عزاداری کا نہ روک سکا تو آج کے مردہ یزید، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ سمٹ آئیں تاکہ بعد میں آنے والے کود کود کے اوپر سے نہ آئے، مجمع آیت کی طرح آتا جائے گا، اسی طرح صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند زندہ باد یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو 1400 سال سے یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ جب کل کے زندہ یزید نہ مٹا سکا تو آج کے مردہ یزید، خدا کی قسم عظمت فرش اعظم ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ شاعر کہتا ہے کہ جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، یہ سچ کبھی تاریخ سے ٹالا، جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، یہ سچ کبھی تاریخ سے ٹالا نہیں جاتا۔ تو جنت سے تو اچھا ہے عزا خانہ شبیر، دشمن بھی اگر ہو تو نکالا نہیں جاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ غور کریں آپ، یہ عظمت فرش ادا، خلل واقع ہو جاتا ہے، نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے، علم دیکھتے ہیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تعزیہ دیکھتے ہیں تو فلاح ہو جاتا ہے۔ ارے آؤ دیکھتے ہیں تاریخ میں ہم سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو جس نے نماز دیا، اس سے پوچھو جس نے روزہ دیا، اس سے پوچھو جس نے زکوٰۃ دیا، اس سے پوچھو جس نے عبادتوں کا سلیقہ سکھایا، اس سے پوچھو جس نے طواف کرنے کا طریقہ سکھایا، اس سے پوچھو جس نے زکوٰۃ دینے کا طریقہ دکھایا۔ ارے وہ جو مکے میں آیا تو مکہ چوروں کا اڈا تھا، مکہ عیاشوں کا اڈا تھا، مکہ شراب خوروں کا اڈا تھا، لیکن جب وہ مکے میں آیا تو اس نے اپنے اخلاق کو اس طرح سے پھیلایا کہ گردن کاٹنے والے گلے ملنے کا سلیقہ سیکھ گئے، چوری کرنے والے زکوٰۃ دینے کا سلیقہ سیکھ گئے، ڈاکے ڈالنے والے خمسوں زکوٰۃ دینے کا سلیقہ سیکھ گئے۔ اس سے چلو پوچھتے ہیں کہ آیا حسین کی ذکر سے عبادت میں خلل پڑتا ہے؟ تو سورہ مزمل میں خدا وند عالم خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، عبادت کیا کرو عبادت، میرے اللہ کی عبادت کرو، اپنے خدا کی عبادت کرو، اپنے اللہ کی عبادت کرو، وہ رازق ہے اس کی عبادت کرو، وہ خالق ہے عبادت کرو۔ لیکن میرے حبیب عبادت کرتے ہو تھوڑا کم عبادت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے پیروں میں ورم پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے حبیب عبادت کرتے ہو تھوڑا کم عبادت کیا کرو، اس لیے کہ تمہیں تھکن ہو جاتی ہے۔ میرے حبیب عبادت کرتے ہو تھوڑا کم عبادت کرو، اس لیے کہ تمہارے وجود میں تھکن کا احساس ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے عبادت کرو مگر کم کرو۔ میں نے کہا ہاں پروردگار یہی سلیقہ عبادت ہے؟ کہا ہاں میرا حبیب ہے، میرا طٰہٰ ہے، میرا یاسین ہے، میرا مزمل ہے، میرا مدثر ہے۔ میں نے کہا پروردگار تو ہوگا کیا؟ میں نے کہا پروردگار یہ عبادت کم کرے؟ اللہ نے کہا ہاں میرا حبیب ہے، عبادت کم کرے۔ میں نے کہا اچھا میرے اللہ یہی مسجد نبوی ہوگی، میرا نبی سجدے میں ہوگا، پشت پہ میرا حسین آ کے بیٹھ جائے گا۔ یہ توجہ کرے، یہی عبادت ہوگی، یہی حبیب ہوگا، یہی سجدہ ہوگا، اور پشت پہ حسین آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو میرے اللہ عبادت کم ہو، اب کیا ہو؟ اللہ نے کہا میرے حبیب رابطہ کرو، رابطہ ہوا۔ میرے اللہ اب کیا کروں؟ اب تک کہتا تھا عبادت کم کرو، عبادت کم کرو، عبادت کم کرو۔ آج حسین پشت رسالت پہ ہے، اب بتا عبادت کیا کروں؟ آواز قدرت آئی، میرے حبیب عبادت بڑھا دو۔ نہیں توجہ کریں، میرے حبیب عبادت بڑھا دو۔ بڑی مجلسیں سنی ہیں آپ نے اور بہت زیادہ یہ واقعہ سنا ہے، لیکن آج تفصیل سے سن لے، بہت زیادہ تفصیل نہیں تاکہ وقت نہ جائے۔ غور کریں آپ، نبی کریم نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنا واجب ہے۔ ابھی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں ہم سب، ایک مرتبہ کہنا واجب ہے نا، 3 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ہے نا۔ اس کے بعد کہتے 7 مرتبہ کہنا سنت ہے، سنت نبوی ہے۔
یہاں تک 7 مرتبہ کہنا سنت نبوی ہے. سارے صحابی انتظار کر رہے ہیں. 1 مرتبہ کہا واجب سے آگے بڑھے, 3 مرتبہ کہا مستحب سے آگے بڑھے, 7 مرتبہ کہا سنت سے آگے بڑھ گئے. اگر سنت پہ بھی رک جاتے, نہیں توجہ کرے میزو, اگر سنت پہ بھی پیغمبر رک جاتے تو ساری کائنات کہتی یہ حسین کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے. نہیں توجہ کرے, یہ حسین کی وجہ سے ذکر الہی میں اضافہ نہیں ہوا, یہ تو مستحب تھا, یہ تو واجب تھا, یہ تو سنت تھا. نبی نے وہی کیا جو اللہ نے پہلے سے کر رکھا تھا. اللہ نے کہا نہ 1 کراؤں گا, نہ 3 کراؤں گا, نہ 7 کراؤں گا, 70 مرتبہ 70 مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمدہ اپنے پیغمبر سے کہہ کے ساری امت اسلامیہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا, جب خود پیغمبر کی نماز حسین کی وجہ سے, نہیں توجہ کرے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ, جب خود پیغمبر کی نماز ذات حسین کی وجہ سے. اسی لیے شاعر کہتا ہے جب سے پیشانی پہ لکھا ہے حسین ابن علی, جب سے پیشانی پہ لکھا ہے حسین ابن علی, اب تو اپنا کوئی سجدہ رائے گا جاتا نہیں. حسین ابن علی اب تو اپنا کوئی سجدہ رائے گا جاتا نہیں, تو اپنی تو اوقات ہی کیا ہے بنا شبیر کے. توجہ کرے میرے عزیزو, اپنی تو اوقات ہی کیا ہے بنا شبیر کے, خود پیغمبر کو بھی سجدے میں مزہ آتا نہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا عبادت میں. حسین کہاں ہے؟ پشتے رسالت پر. ایسا ہی ہے, ہم نماز پڑھ کے ابھی آ رہے ہیں جماعت سے, ماموم انتظار کرتے ہیں کہ امام اللہ اکبر کہے. ایسا ہی تو ہے, اگر امام اللہ اکبر نہ کہے تو سجدے میں نہ جائیں. اور اگر مسئلہ ہے, اگر جان بوجھ کے امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں چلے جائیں تو نماز کو خطرہ ہے نا. اگر کوئی جان بوجھ کر جلدی کر دے تو وہاں تو نبی کے صحابی, وہ اصحاب پیغمبر اور حاجی بھی صحابی بھی, وہاں کیا ہے کہا نبی کریم سجدے میں. توجہ, اصحاب انتظار کر رہے ہیں کہ نبی سجدے سے سر اٹھائیں, نبی انتظار کر رہے ہیں کہ وحی آئے, وحی انتظار کر رہی ہے کہ جبرائیل لے چلیں, جبرائیل انتظار کر رہے ہیں کہ لوح محفوظ پر لکھا جائے, لوح محفوظ انتظار کر رہا ہے کہ قدرت کا اشارہ ہو, قدرت انتظار کر رہی ہے میرا حسین پشت رسول سے اترے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت توجہ. ہمارے گھر پہ اگر ماشاءاللہ ہم سب اگر گھر پہ مصلی بچھا کے آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کا بچہ آپ کی پشت پہ آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ 70 مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے؟ آپ بتائیے, ہم میں سے کوئی ہے جو اتنا جری ہو عبادت میں؟ ارے ہم تو عبادت میں نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں. نہیں توجہ کرے میرے, ہمارے وجود میں اتنی طاقت کہاں کہ ہم عبادت الہی میں کچھ بڑھا دیں یا کچھ گھٹا دیں. یہ تو وہی ہیں کہ جن کے آنے سے گھٹ بھی جاتی ہے اور جن کے آنے سے بڑھ بھی جاتی ہے نا. تو ہم اپنے بچے کو کیا کرتے ہیں نماز میں؟ اگر کوئی پشت پہ آ جائے تو کیا کریں گے؟ اتار دیں گے. ہر آدمی ہاں اتار دیں گے, اور اس کے بعد اپنا اپنا طریقہ ہے نا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. غور کریں آپ. تو ہم کیا کریں گے؟ بچے کو اپنے اتار کے الگ کریں گے اور اللہ کی عبادت کو آگے بڑھا دیں گے. میں ہاتھ جوڑ کے اپنے پیغمبر کی خدمت میں چلوں گا, اے میرے نبی اللہ, ہم جیسے انسان بھی اتنا شعور رکھتے ہیں کہ ہماری پشت پہ اگر ہمارے گھر کا بچہ آ جائے, نبی آواز دیں گے تمہارے گھر کا بچہ اور ہے.
توجہ کرے میں تو تمہارے گھر کا بچہ اور ہے، فاطمہ کے گھر کا بچہ اور ہے. تم آتے ہو تو تمہیں پشت سے ہٹا دیا جاتا ہے، یہ آتے ہیں تو عبادت کو بڑھا دیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے نبی نے حسین کو پشت سے الگ نہیں کیا، نہ نماز چھوڑا نہ حسین چھوڑا. آج کہتے ہیں نماز افضل یا حسین افضل ہے. نبی نے نہ نماز کو چھوڑا نہ حسین کو چھوڑا. نبی بتانا یہ چاہتے ہیں، اے میرے چاہنے والوں یاد رکھنا، نہ حسین کے بغیر نماز مکمل ہے، نہ نماز کے بغیر حسین مکمل. صلوات پڑھ دے محمد والے. یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، زندہ باد. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، زندہ باد. یا علی، زندہ باد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غور کریں آپ، وہ نبی کریم جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا تھا، وہ خدا کا محبوب جو اس کے لدن میں رہنے کے لیے بنا تھا، وہ جو قرب الہی میں رہنے کے لیے رکھا گیا تھا، اسے اللہ نے ہماری جھولی میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم ہدایت پا جائیں. ورنہ اسے ان نورانی ہستیوں کو زمین پہ بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے بھیجا ہی اس لیے تاکہ ہمارے جیسے انسان ہدایت پا سکیں. اب یہ مسلمان کہنے لگا یہ تو کھاتے ہمارے جیسے ہیں، یہ تو پیتے ہمارے جیسے ہیں، یہ تو چلتے ہمارے جیسے ہیں. خدا کی قسم سلام کرو ان کو کہ انہوں نے کھایا. نہیں توجہ کریں، سلام کرو ان کو کہ انہوں نے کھایا. انہوں نے تمہاری طرح پہنا، یہ تمہاری طرح چلے. اگر یہ کھاتے نہیں تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ حلال کیا ہے. سلام کرو آمنہ کے لال کو کہ جس نے تمہارے دسترخوان کی روٹیوں کو اور غذاؤں کو ہاتھ لگا کے اپنے دہن کے لائق بنا کے تمہیں کھانے کا سلیقہ بنایا تاکہ اٹھانے کے بعد جب بھی دسترخوان سے نوالا اٹھاؤ اور لقمہ اٹھاؤ تو اٹھانے کے بعد تلاش کرو ایسا تو نہیں ہے یہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے. جس نے کھا کے بتایا کہ ہم بتاتے ہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، پہن کے بتایا کیا پہننا چاہیے کیا نہیں پہننا چاہیے. جہاں تلاش کرنا ہے وہ تلاش ہی نہیں کرتے. جسے تلاش کرنا ہے کہتے ہمارے جیسے. ارے اللہ کے نبی نے جس کو اپنے جیسا کہا، ہم کہتے ہیں ہمارے جیسے، کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ کہ نبی ہمارے جیسے. نبی نے کبھی کہا کہ آپ ہمارے جیسے؟ نبی نے کبھی کہا کہ آپ ہمارے جیسے؟ کسی مسلمان کا نام، کسی تابعین کا نام، کسی تبع تابعین کا نام، کسی صحابی کا نام کہا ہو نبی نے کہ یہ ہمارے جیسے؟ نہیں. اگر کہا تو کہا فاطمہ ہمارے جیسی، کہا تو کہا علی ہمارے جیسے، کہا تو کہا حسنین ہمارے جیسے. ارے جسے اپنے جیسا کہا اس نے کبھی اپنے جیسا نبی کو نہیں کہا. یہی وجہ ہے کہ جب یہ کہیں اور سن کے آتے ہیں نبی کو اور ہماری بزم میں سنتے ہیں علی کو، وہاں سنتے ہیں نبی ان پڑھ، یہاں سنتے ہیں علی فرشتوں کا استاد، تو یہ کہتے تم نبی کو علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہو. ہم نے کہا بھیا ہم کیا بڑھائیں گے علی کو نبی سے، ہم تو علی علی کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں ارے جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بہت جلدی تلاش کرتے ہیں ہمارے جیسے ہیں. میں نے کہا یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو تلاش کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی جسے اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا وہ نبی آیا کہاں؟
اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انتظامیہ سے کہوں گا اگلے سال سے کچھ کولر وولر کا یہاں پہ انتظام کریں جہاں مجلس ہوتی ہے تاکہ مومنین جو ہے وہ ماشاءاللہ سے جو ہوا ڈھونڈ رہے ہیں باہر ان کو اگر یہاں ہوا ملے تو باہر کی بھی ہوا سے اچھی جنت کی ہوا ہے. کسے اچھا نہیں لگتا، لہذا کوشش کریں کہ اس چیز کو جو ہے وہ صحیح کریں انشاءاللہ اگلے سال سے. غور کریں آپ، تلاش کیا کرنا ہے کہ وہ نبی جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا وہ اترا کہاں، وہ آیا کہاں، نبی کہاں تشریف لائے، نبی کہاں آئے، مکے میں آئے. نبی مکے میں تشریف لائے. مکے میں آئے تو کہاں، مکے میں تو اللہ کا گھر ہے. میں نے سوچا کہ اللہ اپنے سب سے محبوب ہادی کو بھیج رہا ہے تو اللہ اپنے گھر میں بھیجے گا. اللہ اپنے گھر میں بھیجے گا، لیکن ہوا نہیں. میں نے کہا پروردگار تیرا محبوب آ رہا ہے، تیرا حبیب آ رہا ہے، تیرا طٰہٰ آ رہا ہے، تیرا یاسین آ رہا ہے، تو مکے میں اتار رہا ہے تو اسے اپنے گھر میں اتار. اللہ آواز دے گا نہیں، اسے اپنے گھر میں نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ 360 خدا پہلے سے بیٹھے ہیں. توجہ کریں، 360 خدا پہلے سے بیٹھے ہیں. میں نے کہا پروردگار پھر کہاں بھیجے گا؟ کہا ابو طالب کے گھر اتاروں گا. کہاں اتاروں گا؟ ابو طالب کے گھر اتاروں گا. وہاں جب آئے اور آغوش ابو طالب نے نبی کریم پروان چڑھنے لگے تو دنیا نے کہا یہ تو اتفاق ہے کہ ابو طالب کے آغوش میں نبی پروان چڑھ گئے. میں نے کہا یہ تمہاری بھول ہے، ان کے یہاں اتفاق نہیں ہوتا، ان کے یہاں انتخاب ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. غور کریں، ان کے یہاں اتفاق نہیں ہوتا ہے، یہاں انتخاب ہوتا ہے. ابو طالب نے پالا نہیں ہے، خدا نے اپنے اس ہادی اور رہبر کو ابو طالب سے پلوایا ہے. اگر ابو طالب پالتے تو قرآن میں آیت نہ ہوتی علم یجد کا یتیما فآوا. اے میرے پیغمبر جب تمہیں یتیم پایا تو ہم نے پالا. اب دنیا نے کہا یہ ابو طالب اتفاق ہے، ابو طالب نے پال دیا محمد کو. میں نے کہا یہ کمال نہیں ہے. ابو طالب کی آغوش میں ذرا دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا یہ اتفاق نہیں ہے، یہ آغوش ہے ہی ایسی. اس نے ایک کو پالا تو احمد مختار بنایا. توجہ کرے میرے عزیزو، اس نے ایک کو پالا تو احمد مختار بنایا، دوسرے کو پالا تو حیدر کرار بنایا. پہلے کو پالا تو احمد مختار بنایا، دوسرے کو پالا تو حیدر کرار بنایا، تیسرے کو پالا تو جعفر طیار بنایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. اللہ نے آواز دی، بس جملہ آپ کے حوالے کر دوں. مکے میں اللہ کا گھر ہوتے ہوئے، ٹائم میرا ہو گیا ہے نا، گفتگو تمام ہو رہی ہے. مکے میں اللہ کا گھر ہوتے ہوئے اللہ اپنے محبوب ترین شخصیت کو
جس گھر میں اتارے اسے ابو طالب کا گھر کہا جاتا. تم نے ہمارے محمد کو پالا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ابو طالب تم ہمارے محمد کو اپنے گھر میں رکھو، ہم تمہارے بیٹے کو اپنے گھر سے دیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. اچھا، مولائے کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علیہ، یا کہاں پیدا ہوئے؟ اللہم صلی علی محمد. کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ میں. تو خانہ کعبہ میں آنا مولائے کائنات کے لیے شرف ہے. خدا کی قسم علی کے لیے کوئی شرف نہیں ہے کہ علی خانہ کعبہ میں آ گئے، اس لیے کہ علی کو امام ہونے کے لیے یا خلیفہ رسول ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوں. بہت توجہ، کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی تو جس طرح علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ویسے ہی امام حسن بھی پیدا ہوتے، ویسے ہی امام حسین بھی پیدا ہوتے، ویسے ہی باقی ائمہ بھی ہمارے خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے. تو خانہ کعبہ میں اللہ کو علی کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ بہت توجہ اور بات ختم ہو جائے گی. کیا وجہ تھی کہ اللہ علی کو خانہ کعبہ میں مولود قرار دیتا؟ تو علماء نے جو لکھا وہ لکھا، یہ لکھا کہ علی کے آنے سے پہلے دنیا اسلام کا اپنا کوئی قبلہ نہیں تھا. بہت توجہ، یہودیوں کا قبلہ تھا، عیسائیوں کا قبلہ تھا، لیکن مسلمانوں کا کوئی قبلہ نہیں تھا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے محبوب نبی کا کلمہ پڑھنے والے کل جب قبلے کی طرف رخ کریں تو یہودی کہیں یہ تو ہمارا قبلہ ہے، عیسائی کہیں کہ یہ ہمارا قبلہ ہے. اللہ نے 13 رجب کو علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ میں ولادت بخش کے ہم مسلمانوں پہ بہت بڑا احسان کیا. جتنے مسلمان ہیں ہر نماز پڑھنے کے بعد نجف کا رخ کر کے سلام کریں، اے فاطمہ بنت اسد کے لال تم پر ہمارا سلام ہو. اگر تم خانہ کعبہ میں نہ آتے تو کعبہ قبلہ ہی نہ بنتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. کعبہ قبلہ نہ بنتا. کعبہ قبلہ بنا 13 رجب کو علی آئے ہیں. تو مولانا یہ کیسی بات، کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا بالکل، کعبہ جسم قبلہ ہے، علی روح قبلہ ہے. دلیل ہے مولانا یا خالی خطابت کی زور میں کچھ بھی بولتے جا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، آؤ چلو نبی کے پاس. نبی جنگ سے واپس آ رہے ہیں، سارے صحابی ساتھ ہیں. مکے کے پاس پہنچے، خانہ کعبہ دکھائی دیا، وقت نماز آ گیا. نبی نے کہا بلال اذان دو، وقت اذان ہے. بلال نے نبی کی طرف دیکھا، یا نبی اللہ اذان میں دوں؟ کہا بلال تم میرے مؤذن ہو، اذان دو. بلال لیکن شرط ہے، آج زمین پہ کھڑے ہو کے اذان نہیں دینا ہے، آج خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دے دو. بلال کوہنیوں کے بل خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے. اب بلال نے مجمع کو دیکھا، نبی کو دیکھا، سوچنے لگے یا نبی اللہ آپ کی غلامی نے یہ شرف بخش دیا کہ بڑے بڑے نیچے ہیں اور بلال حبشی اوپر ہے. بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ ایسے لگ رہے تھے جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں بدر الدجا ہو. بلال کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ اذان دے دوں؟ ہاں اذان دو بلال، وقت نماز ہے. نبی نے کہا بلال اذان دو. بلال نے نبی کی طرف دیکھا، یا نبی اللہ آج سے پہلے جب بھی اذان دیا میرے پاؤں زمین پہ ہوتے تھے، میرا رخ خانہ کعبہ، خدا کی قسم علی روح قبلہ ہے. کہا یا علی، یا ربی، یا بلال آج سے پہلے اذان دو. اب بلال نے کہا یا نبی اللہ اس سے پہلے جب بھی اذان دیتا تھا میرے پاؤں زمین پہ ہوتے تھے، رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتے تھے. آج آپ کی غلامی نے شرف یہ بخشا میرے پاؤں خانہ کعبہ کی چھت پہ ہیں.
یا نبی اللہ میں رخ کدھر کر کے نماز پڑھوں تو اذان دوں؟ ایک مرتبہ بلال کی طرف نبی نے دیکھا، اے بلال کیا چاہتے ہو؟ کہا یا نبی اللہ میں اپنا رخ کدھر کروں؟ نبی نے پورے مجمع میں دیکھا، اچانک اس کے چہرے پہ نگاہ پڑی، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اچانک اس کے چہرے کو دیکھا جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ علی کو قریب بلایا، علی کے ہاتھوں کو پکڑا، بلال کی طرف رخ کیا، بلال علی کو دیکھتے جاؤ، اذان کہتے جاؤ، اس لیے کہ کعبہ جسم قبلہ ہے، علی روح قبلہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بس میرے عزیزو گفتگو تمام ہو گئی۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں قبلے سے مشرف کر دیا، اور احسان ہے اس بی بی کا جو ابو طالب کے گھر سے نکلی اور خانہ کعبہ تک پہنچ گئی۔ ایسے عالم میں کوئی اپنے گھر سے نکل کر مسجد امام باڑے میں نہیں جاتا، لیکن بی بی جاتی ہے کہاں سے؟ ابو طالب کے گھر سے خانہ کعبہ تک۔ میں نے کہا بی بی کیا بتا رہی ہیں؟ بی بی آواز دیں گے دنیا کو بتا رہی ہوں صراط مستقیم کا راستہ کون سا ہے۔ ابو طالب کے گھر سے نکلو خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ بی بی گئیں تو دروازے سے نہیں گئیں، کہاں سے گئیں؟ دیوار سے گئیں، در سے نہیں گئیں۔ کہاں سے گئیں؟ دیوار سے گئیں۔ جدھر سے سب جاتے ہیں، اگر ادھر ہی سے علی کی ماں بھی چلی جائے تو فرق کیا رہ جائے گا؟ جب دیوار کے پاس پہنچی ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ حیرت میں فاطمہ ہیں کہ اندر کدھر سے آئیں۔ حیرت میں، بہت گرمی ہے مجھے پتہ ہے اور وقت بھی میرا، آپ نوحہ سماعت فرمائیں گے۔ انجمن ہائے ماتمی کا جو انتظار کر رہے ہیں کہ مجلس ختم ہو اور ہم فرش عزا پہ پہنچیں اور نوحہ پڑھیں، غور کریں آپ۔ حیرت میں فاطمہ ہیں کہ اندر کدھر سے جائیں، دیوار کعبہ بولی کی بی بی کدھر سے؟ حیرت میں فاطمہ ہیں کہ اندر کدھر سے جائیں، دیوار کعبہ بولی کی بی بی ادھر سے آئیں۔ غیروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں، غیروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہے چاہے جدھر سے آئیں۔ یہ تو کمال شاعر ہے کہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار پہ آ کے کہتی ہے اللہم بحق ھذا المولود، لیکن شاعر کہتا ہے اگر فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ نہ آتی تو کیا ہوتا؟ یہ تو بی بی آ گئی، ان کا احسان ہے کہ وہ خانہ کعبہ تک آ گئی، لیکن اگر ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ تک نہ آتی تو کہتا ہے کہ نور کے ٹکڑے اگر کرتا نہ رب ذوالجلال، نور کے ٹکڑے اگر کرتا نہ رب ذوالجلال، سارا قرآن ہی اتر آتا ابو طالب کے گھر۔ نور کے ٹکڑے اگر کرتا نہ رب ذوالجلال، سارا قرآن ہی اتر آتا ابو طالب کے گھر۔ تو وہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد خود آ گئی، ورنہ کعبہ ہی چلا آتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے یا علی، زندہ باد، سلامت رہے، خوش رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ کے لیے جتنا سننا سخت ہے اس سے زیادہ کہیں میرے لیے پڑھنا سخت ہے، اور ابھی اس کے بعد فوراً مجھے یہاں سے نکل کے گھوسی جانا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ اہل بیت کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے اپنے فضائل کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایسی جگہ معین کر دیا ہے کہ ہم اس فرش عزا پہ بیٹھ کر اپنے جسم کو بھی پاک کر سکتے ہیں، اپنی روح کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ فرش عزا صرف واہ واہ کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، ورنہ یہ فرش عزا صرف رونے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس فرش عزا میں فضائل میں بیٹھ کے اپنے آپ کو طاہر کرو، نہیں جملہ بدل دوں، آؤ تو جائے جیسے ہو، لیکن جاؤ تو کم سے کم حر بن کے جاؤ۔ فرش عزا اپنے وجود میں اتنی تاثیر رکھتی ہے۔ اور اسی طرح مصائب حسین کی ماں ہمارے فضائل سننے نہیں آتے کہ مولانا عمار تم نے فضائل کتنے اچھے پڑھے،
حسین کی ماں تو بس آتی ہے اپنے رومال کو لے کے، اے میرے حسین کے ذاکر، تمہارے مصائب سے عزاداروں کی آنکھوں میں آنسو کتنے آئے۔ جہاں جہاں جو بھی مومن بیٹھے ہوئے ہیں، عزادار ہیں، انجمن ہائے ماتمی ہیں، وہاں سے بیٹھ کے حسین کی ماں کو پرسا دے، اس لیے کہ حسین کی ماں 2 مہینہ 8 دن آپ کے قریب آتی ہے۔ اے میرے حسین کے ماتمدار، اے میرے حسین کے عزادار۔ روایت کہتی ہے جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو جنت البقیع سے ایک بی بی اٹھتی ہے، اور زندہ مختار نامے کے حاشیے پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی جنت البقیع سے اٹھتی ہیں اور شام جاتی ہیں علی کی بڑی بیٹی زینب کے پاس۔ اے بی بی اٹھو، اے میری بیٹی اٹھو، تمہارے بابا کے عزادار، تمہارے بھیا کے عزادار تمہارے بھیا کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زندان شام میں جاتی ہیں۔ اماں، میری 4 برس کی بھتیجی بھی یہی ہیں، اس کے دل میں بھی بڑی تمنا تھی اپنے بابا پہ آنسو بہانے کی۔ اماں، روایت کہتی 4 برس کی بچی کو بھی لے کے حسین کی بیٹی زینب چلتی ہیں۔ تینوں بیویاں آ کے مجلس میں بیٹھ جاتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، جہاں بھی بیٹھا کرو بڑے احتیاط سے بیٹھا کرو، نہیں پتہ کس بیوی کی بغل میں پہلو میں سیدہ بیٹھی ہوں، کس بیوی کے پہلو میں زینب بیٹھی ہوں، کس بیوی کے پہلو میں 4 برس کی بچی سکینہ بیٹھی ہو۔ جب یہ بیویاں آتی ہیں اور حسین کے عزادار روتے ہیں تو 4 برس کی بچی کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھوپھی اماں، یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں؟ پھوپھی اماں، یہ کون لوگ ہیں جو میرے بھیا پہ آنسو بہا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے میری بچی، یہ تیرے بابا کے عزادار ہے جو تیرے بابا پہ آنسو بہا رہے ہیں، تیرے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں۔ سنیں گے 4 برس کی بچی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میرے پھوپھی اماں، ارے یہ میرے جو بابا کے عزادار آنسو بہا رہے ہیں، کیا انہیں کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے؟ کیا انہیں کوئی درے مارنے والا نہیں ہے؟ آواز دیتی ہے نہیں میری بیٹی، یہ آزاد ہیں، یہ تمہارے بابا کا ماتم کرتے ہیں، یہ تمہارے بابا پہ گریہ کرتے ہیں۔ 4 برس کی بچی آنکھ کھڑی ہو کے کہتی ہے اے پھوپھی اماں، یہ میرے بابا کے عزادار کاش کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم پہ 2 ظلم نہ ہوتا۔ تڑپ کے زینب نے کہا ہے زینب، وہ 2 ظلم کون سے ہیں؟ اے سکینہ جو آج تک تم برداشت نہ کر سکی، آواز دی اے پھوپھی اماں، اگر یہ میرے بابا کے عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے بھیا علی اصغر کے گلے پہ 3 پھال کا تیر نہ لگتا، اور اے پھوپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے رخساروں پہ ظالم تماچے نہ مارتے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جانتے ہیں جناب مختار کے پاس جب ہرملہ کو پکڑ کے لایا گیا، بہت جلدی مصائب ختم کر دوں گا اس لیے کہ علم مبارک ایک تابوت اور ذوالجبرہ برآمد ہوگا۔ تصور کریں آپ، مقتل کہتا ہے کہ جب مختار کے پاس ہرملہ کو لایا گیا، اے ہرملہ تم نے کیا کیا ہے کربلا میں؟ ہرملہ کہتا ہے مت پوچھئے، جو میں نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں۔ ہرملہ کیا کیا؟ کہا جتنے تیر کربلا میں مارے وہ میں نے مارے، عباس کی آنکھوں میں تیر لگا میں نے مارا، حسین کے بازوؤں پہ تیر لگا میں نے مارا، اصغر کے گلے پہ 3 پھال کا تیر میں نے مارا۔ بتا دے تیرے جیسا شقی القلب انسان بھی، کیا کربلا میں کوئی مقام ایسا تھا جہاں تجھے بھی رونا آ گیا ہو؟ میری ماں اور بہنوں گھروں تک روتی ہوئی جاؤ گی خدا کی قسم۔ مقتل کہتا ہے مختار پوچھتے ہرملہ تیرے جیسا شقی القلب انسان بھی کیا کربلا میں کسی مقام پہ رویا ہے؟ ہرملہ کہتا ہے ہاں مختار، ایک مقام ایسا آیا جہاں میں بھی برداشت نہیں کر سکا۔ ارے مختار نے کہا وہ کون سا مقام؟ کہا جب حسین شہید ہو گئے اور خیموں میں آگ لگا دی گئی اور کہا گیا
خیموں کو لوٹ لو۔ تو میں بھی ایک خیمے کے قریب پہنچا، میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو جو میری نگاہوں نے دیکھا، خدا کسی کو نگاہ کو نہ دکھائے، ارے وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے پردہ ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بد نصیب ماں ہے جو خالی جھولا جھلا جھلا کے کہہ رہی ہے اے میرے لال اصغر، تیری ماں کیا کرے میرے لال۔ جزاکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آزادارو، مصائب ختم ہو گئے، لیکن کیا کروں، اس امام کو پرسہ دینا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ڈالا گیا ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ جب امام سجاد جب بھی پوچھا جاتا مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، تو مولا بس ایک ہی جملہ کہتے، الشام الشام الشام۔ ہاں آزادارو، ارے مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد سے جب پوچھا گیا اے میرے بیمار، آپ کربلا ہو کے مدینے جائیں گے آزادی کے بعد یا ڈائریکٹ مدینہ جانا پسند کریں گے؟ کہا پھوپھی سے اجازت لے لوں۔ پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی نے آواز دی ہم پہلے کربلا جائیں گے پھر مدینہ جائیں گے۔ مقتل کہتا ہے ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ یہ دونوں بیویاں سوار ہوئی، ام لیلہ بھی، جناب زینب بھی، جناب کلثوم بھی، جو ایک ایک بی بی اونٹوں پہ سوار ہو گئی۔ ایک کیا دیکھا کہ ایک اونٹ خالی رہ گیا، تلاش کیا تو رباب نظر نہیں آتی۔ ارے زینب نے ام کلثوم کا ہاتھ پکڑا، آؤ چلو دیکھیں رباب کہاں رہ گئی۔ اب جو زندان شام کے قید خانے میں دیکھا تو کیا دیکھا، 4 برس کی بچی کی لحد پہ رباب رخسار رکھ کے کہہ رہی ہے اے میری سکینہ، میرا اصغر کربلا میں رہ گیا، سکینہ تم زندان شام میں سو گئی، ارے تمہاری ماں مدینے کس منہ سے جائے بیٹا۔ ارے زینب ام کلثوم نے سنبھالا، ارے رباب کو سوار کیا، قافلہ کربلا آ گیا۔ کربلا قافلہ آنا تھا، ایک ایک سواری نے، ایک ایک مخدرات عصمت نے اپنے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ لیلا نے اپنے آپ کو گرایا، اکبر کی قبر پہ چلی گئی۔ کلثوم نے اپنے آپ کو گرایا، کسی شہید کی قبر پہ چلی گئی۔ رباب نے اپنے آپ کو گرایا، ارے اصغر کے لحد کی طرف بڑھ گئی۔ کربلا میں ایک امام ہے جو درمیان میں کھڑا ہے، مولا سجاد کا تابوت برآمد ہوگا۔ ارے روایت کہتی ہے کہ مولا درمیان میں کھڑے ہو گئے، ارے اکبر کی قبر کی طرف رک کر کے کہتے ہیں یہ بھی تو میرا بچہ میرا بھیا ہے۔ ارے اصغر کی لحد کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یہ 6 مہینے کا بھیا بھی تو میرا بھیا ہے۔ قاسم کو دیکھ کے کہتے ہیں جاؤں تو کدھر جاؤں۔ ارے مقتل کہتا ہے میرا بیمار امام کربلا میں کھڑا ہو کے دھیرے دھیرے قدم کو بڑھاتا ہے، نہر فرات کا رخ کرتا ہے، عباس کی قبر کے پاس پہنچا، نہر فرات پہ لحد پہ پہنچا، توحید قبر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی اے میرے چچا عباس، سید سجاد زندہ آ گیا، اے میرے چچا نہر کی ٹھنڈی ہوا کھا کے بازو کٹا کے سو جانا آسان ہے، اٹھو دیکھو سید سجاد کو ماں اور بہنوں کو لے کر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام۔ جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے عزیزوں۔ روایت کہتی ہے جناب سید سجاد، عجیب و غریب روایت ہے یہ، جب مولا حسین کربلا میں پہنچے ہیں نا، بس مقتل ختم اور تمام ہو گئے مسائب۔ 2 جملے مسائب کے سن لے تاکہ آنسوؤں کے سائے میں علم بھی آ جائے، تابوت بھی آ جائے، حسین کا ذوالجلال بھی آ جائے، جناب سید سجاد پہ مسائب تمام ہو جائے۔ جب اکبر مارے گئے، اون محمد مارے گئے، قاسم سب مارے گئے، حسین نے
نے جب علی اصغر کو سپرد لحد کر دیا، تلوار نکالی، اے ظالمو تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے قاسم و محمد کو مارا۔ عزیز و حسین آگے بڑھتے جا رہے، آواز آئے حسین تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ ارے میر انیس مرثیہ کہتے ہیں تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، نیزوں پہ نیزے سہ چکے بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس۔ میر انیس کہتے ہیں یہ 4 مصرے لکھنے کے بعد مصرع میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، رات کی تاریکی میں بستر پہ لیٹا، آنکھیں بند ہو گئی۔ اب جو آنکھ بند ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا ایک بیمار جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیا، گلے میں خاردار توق ہے، وہ آیا میر انیس تم نے مرثیہ میرے بابا کا لکھا، کہاں لکھا؟ تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، نیزوں پہ نیزے سہ چکے بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس۔ ارے زنجیر ہلی، میر انیس مرثیہ آگے بڑھا دو، اب سر جھکا دو، خنجر بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو۔ سجاد کے لیے حسین نے سر کو جھکایا، اب جو تلوار نیام میں آئی، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار چلائی، سیدہ کا لال ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکا، ذوالجناح سے زمین پہ آیا، ذوالجناح حسین کے سامنے آ گیا۔ ارے تیر ذوالجناح پہ لگنے لگے، جب تیر ایک طرف پورے لگ گئے ذوالجناح گھوم گیا۔ اب جو دیکھا کہیں ایسا نہ ہو میری بھی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں ملا، دوڑا ہوا خیمے کی طرف پہنچا۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، سکینہ دوڑی ہوئی آئی، اے میرے بابا کے ذوالجناح، یہ دیکھیے علم مبارک آ رہا ہے، زیارت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اس کے بعد ذوالجناح اور تابوت جناب سید سجاد، سکینہ لپٹ گئی ویسے ہی ذوالجناح کی گردن سے جیسے علم عباس سے لپٹی تھی۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا کہاں رہ گیا؟ بس اتنا بتا دے، جب میرا بابا شہید کیا گیا تو ظالموں نے پانی پلایا، یا پیاسا شہید سیعلم الذین